السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج آپ کو ہم پاک پتن کی سیر کرائیں گے اور پاک پتن کے حوالے سے اہم معلومات آپ کو دیں گے۔ آپ کو اس کے ساتھ ابتدا میں بتاتا چلوں کہ پاک پتن صوبہ پنجاب کا مشہور ضلع ہے جسے اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کئی مسلمان صوفی بزرگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ مسلمانوں کے علاوہ سکھوں کے روحانی پیشوا بھی اس خطے میں مراقب کرتے تھے۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودھن تھا۔ پرانا شہر اگرچہ ڈھکی نامی ایک بڑے ٹیلے پر قائم کیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ڈھکی آس پاس کے علاقے سے زیادہ اونچائی پر ہے اور اسے پاک پتن کا اصل قلعہ کہا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے تھے جو کبھی دیواروں والے اندرونی حصے میں داخل ہوتے تھے۔ موجودہ دروازوں میں سے ایک سے گزرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک قدیم قصبے کی قدیم شکل میں پائیں گے، جس میں ٹیڑھی میڑھی اور تنگ گلیاں، گھنی رہائش، جھاڑکوں، کھڑکیوں اور دروازوں پر لکڑی کے پیچیدہ کام ہیں۔ جدید دور میں اس عمل میں اپنا اصل کردار بہت زیادہ کھو گیا ہے، لیکن پاک پتن نمایاں طور پر برقرار ہے۔ اس جگہ کا پورا شہر تانے بانے ہے جو کہ تاریخی ہے، حالانکہ قلعہ بندی کی دیوار کا بڑا حصہ غائب ہو چکا ہے، یہاں تک کہ رہائش گاہوں کے ایک حصے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ 6 میں سے 4 دروازے بچ گئے ہیں، لیکن وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اب دیوار کے دامن سے چاروں طرف وسیع نواحی علاقے پھیلے ہوئے ہیں۔ شہر بھر میں صدیوں پرانی دیواروں کی باریک سرخ اینٹیں نئے مکانات میں استعمال ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بستی کا وہ حصہ جو ٹیلے پر بیٹھا ہے، اس کا موازنہ ملتان شہر کے دیوار والے حصے سے کیا جا سکتا ہے۔ قدیم اسرار کے ساتھ پردی دیوار کی باقیات اندرونی حصے کی وضاحت کرتی ہیں جو پیدل چلنے والا ہے، جس میں گاڑیوں کی آمد و رفت اور دیوار سے باہر جدید ترقی شامل ہے۔ گھروں نے جدید زندگی کے لیے آرام دہ بنانے یا مزید خاندانوں کے لیے اضافی جگہ بنانے کے لیے تزئین و آرائش کے باوجود اپنی ضروری خصوصیات کو برقرار رکھا ہے۔ آپ اپنی پرانی حویلیوں میں افسانوی لکڑی کے کام، دیواروں کے ساتھ ساتھ ٹائلوں کے اگلے حصے اور رنگین نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ کافی خالص اور غیر آراستہ فن تعمیر بہت متاثر کن ہے۔ بزرگ بابا فرید الدین کا عرس بھی محرم کے مہینے میں منایا جاتا ہے، لیکن ہر روز عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد مزار پر آتی ہے۔ آپ قوال گروپس کو پرفارم کرتے ہوئے اور ملنگوں کو بھی زیادہ تر جمعرات کو ٹرانس کی حالت میں گرتے دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل مزارات اچھی حالت میں ہیں، لیکن ملحقہ قدیم مسجد پوشیدہ ہو چکی ہے۔ اوقاف فرید کمپلیکس کے ایک حصے کے طور پر قریب ہی ایک نئی مسجد تعمیر کر رہا ہے۔ بابا فرید اور موجے دریا کے مزارات کے علاوہ قصبے میں 20 سے زائد بزرگوں کے مزارات ہیں۔ ان سب میں سے نمایاں بابا عزیز مکی کا مزار ہے۔ مزار کے پیرامیٹرز سے باہر ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ مزار کی طرف جانے والے دونوں سڑکوں پر بستر، مرگ، پھول، بڑی جوڑیاں اور مٹھائیاں فروخت کرنے والی قیوب ہال کی دکانیں جو مکھانے اور کھانے کے جوڑوں کے نام سے مشہور ہیں۔ گلیوں میں کاروبار فروغ پا رہا ہے، کیونکہ عقیدت مندوں کو مزار سے کچھ نہ کچھ گھر لے جانا چاہیے۔ سست آواز اور مسلسل بیکاریوں کا جھنڈ مزار کی طرف جانے والے عقیدت مندوں کے گرد گھومتا ہے۔ لوگ مفت کھانا تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ پکا ہوا کھانا 24 گھنٹے بڑی مقدار میں فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک مخیر شخص 1995 سے اپنے خرچے پر ایک علیحدہ لنگر خانہ چلا رہا ہے۔ قصبے کے کراؤن وسطی کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب امیر سبکت گین نے 980 میں پاک پتن کو زیر کیا۔ فرشتہ ایک پرانے مصنف اور مورخ فرشتے کے مطابق
शहर का दफा करने वाले किले पर एक बार सबकतगीन ने 977 में कब्ज़ा कर लिया था और इसके बाद इब्राहिम गजनवी ने 1079 में ये कब्ज़ा हासिल किया। अजीम मुसलमान सूफ़ी फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम फरीद अखवतुद्दीन शकरगंज 1173 से 1265 ईस्वी के मज़ारात पर उसकी हुर्मत और जदीद नामी दी होली फ्री का मरहून मिन्नत है। 1334 ईस्वी में अजीम बूढ़े स्याह और मौरख इब्ने बतूता ने भी इस जगह का दौरा किया था और ये 1401 और 1405 ईस्वी में दिल्ली के जर्नलों पर खिज़र खान की 2 फतूहात का मंजर था। आज भी ये ख्याल है कि तैमूर ने अपने हमले के दौरान इनकी जानें बख्शी थी। वो लोग जो इस जगह से नहीं भागे थे बाबा फरीद के मज़ार के एहतराम में अकीदत की तहरीक देते हैं। ये कहा जाता है कि इस शहर को तारीख़ में 17 मरतबा अजीम जंगजुओं ने तबाह किया। तबाही के बाद पुराने शहर के खंडारात पर एक नया शहर तामीर किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा टीला बना हुआ था। बहुत इब्तदाई तरीक़ से ये एक हमीयत का हामिल मकाम था। जैसा कि दरियाए सतलुज के इस पार एक अहम फेरी और डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान की अजीम मगरबी सड़कों के मिलने की जगह के तौर पर ये शहर मुल्तान रियासत और दिल्ली सल्तनत के रास्ते में था। मुल्तान से दिल्ली या दिल्ली से मुल्तान जाने वाले तमाम जंगजू इस शहर को अबूर कर रहे थे। ये शहर हर दौर में दफाई सफ्त में अहमियत रखता था। दिल्ली मुल्तान रोड नामी सड़क शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। दिल्ली मुल्तान रोड के निशानात अब भी पंजाब रोड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। किसी भी इलाके में किसी भी वक्त दिल्ली और मुल्तान का माइलेज बढ़ सकता है, सिर्फ इस इलाके में जदीद दौर में मौजूद है। कहा जाता है कि पाकपतन के करीब मलका हांस वाक़या है, जहां पंजाबी के मशहूर फ़लसफ़ी और शायर वारिस शाह ने अपनी मशहूर किताब हीर वारिस शाह लिखी थी। ये ख्याल है कि वारिस शाह इब्ने बतूता और गुरु नानक देव जी समेत बहुत से लोग मज़ार पर तशरीफ़ लाए थे। हमेशा के लिए खौफ और चमक पैदा करता है। कच्चा बरज के आसार के करीब कस्बे के पुराने हिस्से में घूमते हुए एक दफाई टावर जैसे हैबत खान ने शेर शाह सूरी के दौर में तमीर किया था। आप इस कस्बे की माजी के दौर में स्ट्रेटजिक अहमियत के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मुग़लों के दौर में जब शमाल से ख़तरा कम हुआ तो ये कस्बा अपनी दफाई अहमियत खो बैठा। पाकपतन अजीम बुज़ुर्ग बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का शहर है, जिन्हें आम तौर पर चिश्तिया मिराज के बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ये बुज़ुर्ग 1173 में एक गांव कोठवाल मुल्तान के करीब है, जो कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो अफ़ग़ानिस्तान से हिजरत करके आए थे। उसने खरासां, करमान, बदखाशां, बगदाद, मक्का, मदीना, कोफा, बिसरा, दमश्क, नेशापुर, बुखारा, दिल्ली और मुल्तान का सफ़र किया और आखिरकार पाकपतन में सुकूनत इख्तियार की। यहाँ उसने अपनी ज़िंदगी इलाही इस्लाम की रोशनी फैलाने में गुजारी। इस शहर को ये नाम सेंट फरीद ने दिया है। लफ्ज़ पाकपतन 2 अल्फाज पाक और पतन से बना है, जिसका मतलब साफ़ गोदी है। पतन का मतलब है गोदी या जगह जहाँ जहाज़ या कश्तियाँ रुकती हैं। रवायत है एक दफ़ा फरीद दरियाए सतलुज के किनारे वज़ू कर रहे थे कि एक मकामी आदमी उनके पास आया और हुजूर से कहा कि यह पानी नापाक है और यह जगह गंदी है, जिस पर फरीद ने जवाब दिया कि नहीं, पानी और मकामी ज़बान में जगह दोनों साफ़ हैं, इसलिए इसका नाम पाकपतन रखा गया है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद इस शहर के रो रवां
ہیں جو اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں ٹھہرے تھے، اور ان کی تبلیغ اور ان کے عظیم کارناموں کی بدولت ان کے دور کی ہزاروں مقامی آبادیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس بزرگ کی دینی خدمات اور ذاتی مثالوں کی بدولت برصغیر کے اس حصے میں اسلام پھیلا اور ہندو جوگی برنتھ سمیت بہت سے لوگ ان کے پیروکاروں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا وصال 5 محرم 664 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1265 عیسوی کو ہوا۔ آپ کو تقریباً 135 میل لاہور سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پتن میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار خواجہ نظام الدین اولیاء نے 1267 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ فرید کمپلیکس کی رونقیں تخیل کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ مزار سادہ اور زیورات سے محروم اس کے پوتے علاء الدین موج دریا کے بڑے مزار کے ساتھ کھڑا ہے، جسے سلطان محمد تغلق نے تعمیر کیا تھا۔ بابا فرید کے مزار کے مرکزی حجرے کے 2 دروازے ہیں، ایک مشرق میں نوری دروازہ اور دوسرا جنوب میں مشہور بہشتی دروازہ ہے۔ ولی کی قبر کے ساتھ حجرے میں ایک اور قبر ہے جہاں ان کے بیٹے بدر الدین سلیمان مدفن ہیں۔ بابا فرید کا مزار پیروکاروں کے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی حرمت کو افغانستان اور وسطی ایشیا تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ سینٹ فرید کا عرس ہر سال اسلامی قمری مہینے محرم میں منایا جاتا ہے، جو 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس عظیم بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ عرس کی اہم تقریب بہشتی دروازہ کھلوانے والے دروازے کو عبور کرنا ہے۔ پیروکاروں کا ماننا ہے کہ اس دروازے کو عبور کرنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نیت سے اس دروازے کو عبور کرنا ناپاک ہے، لیکن اس کی حرمت پر یقین رکھتے ہوئے ناقدین کا کہنا ہے کہ آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اس دروازے کو عبور کرنا اچھا ہے۔ یہ آسمان کا دروازہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے بعد لگاتار 10 راتوں تک کھلا رہتا ہے اور دن کے وقت تالا لگا رہتا ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ یہ دروازہ سارا سال بند رہتا ہے۔ پاک پتن کو 1849 میں اس وقت ذیلی صدر مقام قرار دیا گیا جب برصغیر میں برطانوی راج قائم ہوا۔ ہیڈ کوارٹر بعد میں 1852 میں کیگرا اور پھر 1856 میں ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ انگریزوں نے 1868 میں پاک پتن میونسپل کمیٹی بھی قائم کی۔ ریلوے لائن کا قصور تا لودھرا سیکشن 1910 میں بچھایا گیا۔ ریلوے لائن کا قصور تا لودھرا سیکشن 1910 میں بچھایا گیا اور پاک پتن ریلوے کے نقشے پر ایک اہم اسٹیشن بن گیا۔ ریلوے ڈویژن ہیڈ کوارٹر اگرچہ ریلوے لائن کے اس حصے کو دوسری جنگ عظیم کے دوران توڑ کر میسوپوٹیمیا بھیج دیا گیا تھا اور ان دنوں یہ قصبہ زرعی منڈی کے طور پر ترقی نہیں کر سکا تھا۔ 1 جولائی 1990 کو پاک پتن کو دوبارہ ذیلی ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا۔ 1995 میں تحصیل آری والا کو ضلع میں شامل کرنے تک یہ ملک کا واحد ضلع بن گیا جس میں کوئی تحصیل نہیں تھی۔ جب پنجاب برطانوی حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا تو اس کی تاریخی اہمیت اور قدر کی وجہ سے انگریزوں نے پاک پتن کو اولین اہمیت دی۔ پاک پتن کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور لاہور اور ملتان کے درمیان واحد ضلع بنا دیا گیا۔ شہر کے بائیں اور دائیں جانب پانی کی 2 بڑی اور بہت بڑی نہریں کھادر کینال اور پاک پتن کینال کھود کر تعمیر کی گئیں۔ یہ دونوں نہریں سینکڑوں میل لمبی ہیں۔ علاقے میں کالونی افسر اور کالونی مجسٹریٹ تعینات تھے۔ آبپاشی علاقوں کے تمام
تنازعات اور زمینی موصولات کے مقدمات کالونی افسران اور مجسٹریٹ عدالتوں کے سامنے لائے گئے۔ شہر میں ایک بڑا اور عظیم الشان ٹرین اسٹیشن بنایا گیا تھا تاکہ تمام آبپاشی والے علاقوں کو جو کہ بہت دور تھے، جیسا کہ ریاست بہاولپور، ملیسی اور خانیوال کو جوڑنے کے لیے عظیم الشان انتظامی علاقے کے کھنڈرات ایک زمانے میں کالونی ایریاز میں دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں بڑے بڑے پرانے دربار اور انگریز افسروں کے رہائش گاہیں اپنی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ ٹرین اسٹیشن اتنا مصروف اور بڑا تھا کہ بیک وقت سینکڑوں مسافروں کی خدمت کر سکتا تھا۔ اس کی شان و شوکت کے کھنڈرات پرانے ٹکٹ ہاؤسز اور ویٹنگ ایریاز پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہاولپور اور لاہور کی طرف روزانہ بہت سی ٹرینیں ان شہروں کے درمیانی علاقوں کو سمیٹنے کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ آج کل پاکپتن ٹرین اسٹیشن ویران ہے اور روزانہ صرف ایک ٹرین چلتی ہے۔ جب سڑک کی حالت اور آمد و رفت اچھی اور آسان نہیں تھی، اس ٹرین اسٹیشن نے علاقے کو دوسرے خطوں سے جوڑنے کے لیے ایک بڑے ذریعے کے طور پر کام کیا، لیکن انتظامی وجوہات کی بنا پر اور بنیادی طور پر عظیم بغاوت کے دوران برطانوی افسران کو آزادی پسندوں سے بچانے کے لیے ایک اور چھوٹا اور پرامن گاؤں ساہیوال، جسے اس وقت مونٹگمری کہا جاتا تھا، کو ضلع کا درجہ دیا گیا اور پاکپتن کو اس کی تحصیل بنا دیا گیا۔ 1991 تک پاکپتن ساہیوال کا تحصیل ہیڈ کوارٹر رہا۔ آل ڈسٹرکٹ، جو پہلے مونٹگمری ڈسٹرکٹ تھا، 1991 سے اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا اور آری والا اس کے دوسری تحصیل بن گیا۔